اس کی طرح اس کی اولاد کی ٹانگ بھی ٹیڑھی ہوگی، میری چچی نے ہنستے ہوئے کہا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ مجھے بچپن سے پولیو تھا، اس لیے میری شادی نہیں ہوتی تھی۔ جب اچانک میری شادی سنان ابراہیم ملک کے مشہور بزنس مین سے ہوئی، میں خواہش تھی کہ لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ شادی صرف اولاد کے لیے ہوئی تھی۔ اولاد کے بعد وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اولاد میری طرح معذور ہوئی تو وہ اولاد کو بھی نہ چھوڑ دے۔ پر جب میں نے بچہ جنم دیا اور طلاق کے خوف سے چہرہ موڑ گئی تو سنان ابراہیم نے میرا ماتھا چوما اور میں اس وقت بہت خوف زدہ تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کیونکہ دنیا میں چچا کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا۔ چچا تو اپنی طرف سے میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن چچی کی جلی کٹی باتوں سے میرا دل پھٹ جاتا۔ اب اسپتال کے کمرے میں اکیلی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا قصور کیا ہوگا، کیونکہ میں تو ایک معذور لڑکی تھی۔ ہاسپٹل کا کمرہ مجھے قبرستان لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بچہ جیسے ہی دنیا میں آیا میری زندگی برباد ہو جائے گی، قسمت مجھ سے روٹ جائے گی۔ میرے ذہن میں بہت سے شیطانی خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میرا بچہ دنیا میں اتنے آتے ہی مر جائے تاکہ میں واپس اپنے شوہر کے گھر جا سکوں، تاکہ وہ مجھے کہیں نہ چھوڑے اور قسمت کا یہ کھیل وہیں سے نہ شروع ہو جائے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے ان خیالات پر شرمندگی ہوئی تھی، کیونکہ میں مجبور تھی، کیونکہ طلاق کے بعد پھر مجھے چچا کے گھر جانا پڑتا، جہاں میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ کبھی میں سوچتی مجھے خود کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ میرے جیسی معذور لڑکی کو جینے کا کوئی حق نہیں، جس کا دنیا میں نہ ماں باپ ہیں اور نہ بہن بھائی۔ بھری دنیا میں اکیلی تھی، کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں اپنا دکھ کس سے کہہ سکتی تھی؟ اسی ٹائم میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی پریشان، کیونکہ اب بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا سن لی اور اب میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ آخری سوچ تھی جو میرے دماغ میں چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہوں۔ جب میں نے بچہ جنم دیا تو مجھے لگا کہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے۔ مجھے ٹھیک سے سانس بھی نہیں آ رہا تھا، مجھے گھبراہٹ سوار تھی۔ مجھے اپنے بچے کی کوئی خوشی نہ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے ماں ہوں، آخر مجھے اپنے بچے کے لیے کوئی جذبہ کیوں محسوس نہیں ہو رہا۔ مجھے بچے کی کوئی خوشی نہیں تھی، دل میں مجھے خوف تھا۔ میں کیسی عورت ہوں جو اپنے بچے کے لیے اتنا غلط سوچ رہی ہوں۔ بس حالات نے مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ مجھے تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ میری اپنی اولاد پیدا ہوئی ہے اور یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ دنیا میں میرا کوئی تو خونی رشتہ بنا جس کو میں اپنا اور صرف اپنا کہہ سکتی، لیکن طلاق کے خوف سے میں چہرہ موڑ گئی۔ مجھے یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، یہ خوشی بھی مجھے دکھ لگ رہا تھا، اور میں خوف میں لپیٹی ہوئی تھی۔ میرے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا میں پتھر ہو جاؤں گی۔ میں چاہ رہی تھی کہ اللہ کرے وقت یہیں رک جائے اور ویسا کچھ نہ ہو جس کا میرے دل میں ڈر رہے، لیکن یہ بھی سوچ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ جتنا بھی ڈرتی، خوف زدہ ہوتی، سب کچھ اپنے وقت کے مقرر پر ہونا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، اچانک سب کچھ بدل گیا، جیسے میری قسمت ہی بدل گئی ہو۔ جب میں نے سنان ابراہیم کی طرف دیکھا اور ابھی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا سکون پھیلا ہوا تھا اور وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں نے آتے ہی اسے دیکھا، بے اختیار ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، اور اس وقت وہ کچھ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا اور وہ مجھ پر بہت مہربان ہو گیا۔ سنان ابراہیم ایک دم آگے بڑھا اور اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس وقت میرا ماتھا چوما، اور میرے لیے یہ لمحہ معتبر ہو گیا جو مجھے امر کر گیا، اور میں محبت کے اسی لمحے کو محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سنان میرے دل کی حالت سے باخبر تھا، اور اس نے مجھے رونے دیا اور آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ اس وقت رو رو کر میں اپنی ساری زندگی کے آنسو بہا دیے تھے، اور اب میرا دل جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ محبت کے ایک لمحے نے میرے اندر کی ساری کثافت کو ختم کر دیا۔ دل کی حالت مجھے اس کے لمس سے محسوس ہو گئی، اور میں جان گئی تھی کہ اب زندگی آگے کیا رخ اختیار کرے گی۔ میں جو پچھلے 9 مہینے سے ایک ایک لمحہ پریشانی، خوف اور ذلت میں گزار رہی تھی،
آنے والے مستقبل کا خوف دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، تو اب لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری کثافت دھل گئی ہو اور سارا خوف ختم ہو گیا ہو، زندگی مسکرا کر مجھ سے ملنے والی ہے۔ ایک دم اپنے خیالوں میں ہی گم مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ باپ میرا امیر آدمی تو نہ تھا، لیکن اس نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد مجھے پولیو ہو گیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے والدین نے میرا علاج تو بہت کروایا، لیکن میں ٹھیک نہ ہو سکی۔ میرے والدین ہر وقت اسی غم میں مبتلا رہتے، میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ لیکن میرے والد نے مجھے تعلیم دلوائی۔ میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میرا باپ فروٹ کی ریہڑی لگاتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ اس کے لیے میرا باپ پوری کوشش بھی کرتا تھا اور میں پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ مجھے اسکول میں بچوں کے مذاق کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اور لوگ میری معذوری کے باعث مجھے کافی مذاق کا نشانہ بناتے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے ہمیشہ میری ہمت بنائی رکھی اور ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی میرا دل بہت دکھتا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں دوسرے بچوں کی طرح عام زندگی گزاروں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا باپ مجھے صبح خود اسکول چھوڑ کر آتا اور پھر لے کر آتا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میرا پہلا دن تھا اور میں بڑی خوش تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کروں گی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے والدین عام بچوں کی نسبت مجھے زیادہ مشکلوں سے پال رہے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انسان جو سوچتا ہے بعض دفعہ وہ نہیں ہوتا۔ میرے والد اپنے کام پہ گئے اور میری والدہ میرے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے دوائیاں وغیرہ دی، لیکن میرے والد کو کوئی آرام نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، میرے والد دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیا مرض ہے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کسی اچھی جگہ سے اپنے والد کا علاج کروا سکتے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، تو ہم اپنے باپ کو دوائی کہاں سے دلاتے۔ اسی طرح رات کے ٹائم میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابا کو سرکاری ہسپتال میں لے گئے، لیکن وہاں پہ ان کا علاج اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میرا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں ایمبولینس میں ڈال کے اپنے باپ کو گھر لائی اور 2 دن میرے لیے سیاہ دن تھا۔ ابا کے اچانک انتقال نے زندگی کو ایک نقطے پر روک دیا تھا۔ ماں اور اس بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہمارے سر سے ہمارا سائبان چھن گیا تھا اور ان کے جاتے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب جو کچھ بھی ہے ہم دونوں کو خود کرنا ہے اور زندگی کی گاڑی کو ہمیں خود کھینچنا ہے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے والدین کے کفن دفن کا انتظام میں نہیں کیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر کو کیسے چلاؤں گی، کیونکہ میری ماں تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ وہ ایک گھریلو اور سادہ عورت تھی، اور ویسے بھی وہ آج کل عدت میں تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے میں نے ہمت کی اور پھر میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی پرائیویٹ طور پر جاری رکھی۔ لیکن میری ماں ہر وقت میرے باپ کو یاد کرتی رہتی۔ پھر ایک دن اچانک میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے میں گھر میں اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے گھر رہ سکتی ہوں۔ میرے چچا بھی کوئی امیر آدمی نہ تھے، وہ بھی محنت مزدوری کرتے تھے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں اپنے چچا کے گھر گئی اور اپنے اماں ابا کا گھر کرائے پر چڑھا دیا، جس سے مجھے اضافی آمدنی کی توقع تھی۔ لیکن میری چچی ایک شکی مزاج عورت تھی، دل عورت، اور چچا کے پاس بھی 5 بچے تھے۔ میری چچی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں کہ ہم تم پر لٹاتے رہیں، پھر اسی لیے تمہیں اپنا بندوبست خود کرنا ہوگا، اپنے لیے خود کمانا ہوگا۔ چچی نے مزید کہا تمہیں ہم سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم خود بہت مشکل سے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر رہے ہیں اور زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ میں چچی کی باتوں کو سمجھ رہی تھی، اس لیے ہم نے یہاں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے جو پیسے ملتے میری چچی مجھ سے لے لیتی اور گھر کے کام بھی مجھ سے کرواتی اور بات بات پر مجھے معذور ہونے کے طعنے بھی دیتی۔ میرے چچا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور میں کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی۔ چاچا بھی پھر بھی میری طرف داری کرتے اور اکثر آتے جاتے میرا حال چال پوچھ لیتے۔ چچی کے سامنے بھی میری حمایت کر لیتے، لیکن چچی کبھی ان کی نہیں سنتی تھی۔
الٹا انہیں ابھی بھی میرے نقطۂ نظر سناتی تھی، صبر شکر سے گزارا کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی۔ پھر میرے چچا نے سوچا کہ میری کہیں شادی کر دی جائے، لیکن میری چاچی ہر ٹائم میرا مذاق بناتی کہ مجھ معذور سے کون شادی کرے گا، جس کی آنکھیں نصیب خراب ہوں وہی اس معذور سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ سب کو ایک مکمل لڑکی چاہیے جو ہر لحاظ سے ان کے کام آ سکے۔ ایک دن میں گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے دکان پر گئی تو راستے میں میرے پیچھے ایک لڑکا آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن وہ بار بار میرا نام پوچھ رہا تھا۔ میں نے سختی سے اسے ڈانٹا، لیکن اس نے اس بات کو کوئی نوٹس نہیں کیا، میرے پیچھے آتا رہا۔ میں جب گھر گئی تو رات کو سوتے ہوئے بار بار میرے ذہن میں وہ لڑکے کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ میری معذوری کی وجہ سے کبھی کسی لڑکے نے مجھے غور سے دیکھا بھی تک نہیں تھا۔ بات تو کرنا بہت دور کی بات تھی۔ اس طرح دن گزرتے گئے، لیکن میرے ذہن میں کبھی اس لڑکے کا خیال آ جاتا۔ ایک دن کسی کام کے سلسلے میں بازار گئی تو مجھے راستے میں وہی لڑکا نظر آیا۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکنا شروع ہو گیا، کیونکہ جذبات تو میرے عام بھی تھے۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرا بھی گھر ہونا چاہیے اور شوہر ہونا چاہیے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ایک معذور و معمولی شکل کی لڑکی ہوں، مجھے تو کبھی کوئی شادی بھی نہیں ہوگی۔ یہ یقین چاچی نے میرے دل میں ڈال دیا تھا اور ان کی باتیں مجھے سچ لگتی تھیں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی گلی کے پاس آئی تو وہ لڑکا پھر میرے پیچھے آ گیا اور پھر سے مجھ سے نام پوچھنے لگا۔ میں گھبرا کر گلی کے اندر چلی گئی اور کئی جواب نہ دیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا میرے گھر تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں بار بار اس لڑکے کا خیال آتا کہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید اللہ نے میری سن لی اور وہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہوگا۔ اگلے دن جان بوجھ کر بازار گئی تو مجھے وہ لڑکا وہاں پر پھر نظر آیا۔ آج میں جان کے اس لڑکے کے پاس سے گزری تو اس لڑکے نے پھر مجھے بلایا۔ میں نے بھی اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ لڑکے کو میرے رویے میں تھوڑی لچک نظر آئی تو اس نے مجھے سلام کیا۔ آگے سے میں بھی سر ہلا دیا، جواب دے دیا اور گھر واپس آ گئی۔ اب میں دل ہی دل میں اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری چچی مجھ کو بات بات پر بہت تنگ کرتی تھی۔ جو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر میں کماتی تھی، میری چچی کو سارا کچھ لے لیتی تھی اور مجھ پہ بات بات پر طنز کرتی اور میرے چچا سے کہتی کہ یہ عذاب میرے سر پر تم نے مسلط کیا ہے۔ میرے چچا بھی ایک شریف آدمی تھی، وہ اپنی بیوی کے سامنے کچھ بولتے نہیں تھے، بس چپ کر جاتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ چچی مجھ سے زیادتی کرتی ہیں اور میرا حق کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، میرا بھی باہر جانے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میری چچی مجھ پہ بہت نظر رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن بہانے کے ساتھ میں بازار گئی تو مجھے وہ لڑکا نظر آیا اور لڑکا پھر میرے پیچھے آیا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور یوں ہم دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کوئی چاہنے والا مل گیا ہے، شاید اللہ کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا۔ اب میں بہانے سے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتی، وہ لڑکا بھی میرا انتظار کرتا اور بہانے سے میں اس سے کچھ باتیں بھی کر لیتی۔ یوں چند دن گزرتے گئے تو میری چچی کو مجھ پہ شک گزرا اور وہ مجھے باہر نہ جانے دیتی۔ ایک دن میری چچی گھر پر نہ تھی، میں بہانے کے ساتھ بازار گئی اور اس لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میرے چچا نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے چچا کو ایک دم بہت غصہ آیا، کیونکہ چچی نے چچا کے دماغ میں میرے خلاف کافی باتیں ڈال دی تھی اور چچا نے کہا کہ مجھے اس پہ شک ہے، لیکن میرا چچا بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن آج ان کو یقین ہو گیا، ان کی بیوی انہیں صحیح بتاتی تھی۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھے۔ جب میں نے چچا کو دیکھا تو میں بہت ڈر گئی اور وہاں سے تیزی سے گھر کی طرف آ گئی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، نہ جانے کیا ہوگا۔ گھر آ کے میرے چچا نے مجھ سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے چچا نے کہا کہ اس کو کہو ہمارے گھر رشتہ لے کے آئے۔ اس لڑکے سے بات کی تو وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے، کیونکہ وہ لڑکا مجھے کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ مجھے چاہتا ہے اور وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ جب میری چچی نے بات سنی تو میری چچی نے مجھے طنز کیا کہ تیرے چلانے شروع کر دیا ہے اور میرے کردار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بات بات پر میرے والدین کی تربیت کو برا بھلا کہتی مجبور کرتی تھی کہ میں چپکے چپکے آنسو بہاؤں، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ میں اس لڑکے کو کہوں کہ رشتہ لے کر آ جائے۔ جب میں نے اس لڑکے کو کہا وہ اپنے والدین کو میرے چچا کے گھر لے آئے تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، اسے مذاق اڑانے لگا۔ مجھ سے کہا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، میرے لیے ایک معذور لڑکی ہی رہ گئی تھی کیا؟ میں تو ویسے ہی تم سے دل لگی کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکا میرے ساتھ ایسا
کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے مجھے مذاق بنایا ہوا تھا۔ میں روتی ہوئی گھر آئی۔ چچی نے مجھ سے طنزیہ پوچھا کہ وہ لڑکا رشتہ کب لائے گا؟ اب میں کیا جواب دیتی؟ اب میرے چچا بھی بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں چپ ہو جاتی۔ آخر ایک دن میں نے کہا کہ وہ لڑکا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری چچی بہت خوش ہوئی اور میرا بہت مذاق اڑایا۔ تم معذور سے کون شادی کرے گا؟ ہم ہی ہیں جس نے تمہیں اپاہج کو رکھا ہوا ہے گھر پہ، نہیں تو تم گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ اب گمسم رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس طرح مذاق بن کر رہ جاؤں گی۔ اب چچی کے بچے بھی میری کوئی عزت نہیں کرتے تھے۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور سارا دن گھر کے کام کرتی، اور چچی نے بھی مجھے عید پر بھی نیا جوڑا نہیں بنانے دیا اور میرے ٹیوشنز کے سارے پیسے اپنا حق سمجھ کر لے لیتی۔ لیکن میرے چچا ایک خدا ترس آدمی تھے۔ اس نے ادھر ادھر میرے رشتے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ لوگ رشتہ لے کر آتے لیکن کوئی مجھے پسند نہ کرتا، اور میری چچی کہتی تم تو وقت ضائع کر رہے ہو، اس کو کس نے پسند کرنا ہے، یہ عذاب کون لے کے جائے گا؟ اب اس کا رشتہ دیکھنے کو تماشا بند کرو۔ میں روز روز اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کی خاطر داریاں کرتی۔ چچی نے چچا کو سختی سے منع کر دیا۔ اس طرح دن گزرتے کہ اللہ سے فریاد کرتی کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، مجھ پر رحم کر۔ پھر ایک دن ایک رشتہ آیا، انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت امیر لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پسند کیا تو میرے چچا کو یقین ہی نہیں آیا، اور میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ اتنے بڑے خاندان میں میرا رشتہ کیسے ہو گیا؟ میں تو ایک معذور اور معمولی لڑکی ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ میری چچی کو بھی مجھ پر یقین نہیں آیا۔ یہ لوگ مجھے پسند کر گئے تھے کیونکہ وہ تو چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو ہی نہ، کیونکہ میں نے گھر کا کافی خرچہ اٹھا رکھا تھا۔ گھر کے کاموں میں بھی میں اپنی چچی کی مدد کرتی تھی، بلکہ گھر کی ذمہ داری ساری میری تھی، میں نے ہی اٹھا رکھی تھی۔ اب میری چچی مجھے طعنے دیتی تھی کہ انہوں نے یہ رشتہ بے جوڑ کیا ہے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ میرے دل میں 100 وسوسے آ رہے تھے کہ یہ کیسا ممکن ہے، مجھے تو کوئی معذور بھی پسند نہ کرتا، لیکن میں خوش تھی کہ میری چچی کی باتوں سے جان چھوٹ جائے گی اور میں بھی اچھی زندگی گزاروں گی۔ جہاں پر میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس انہیں لڑکی چاہیے تھی اور سادگی سے شادی کریں گے۔ میرے چچا یہ سن کر خوش ہوئے کیونکہ وہ تو خود نہایت غریب آدمی تھے، کہاں سے میرے جہیز اور شادی کے اخراجات کا بندوبست کرتے۔ ایک ہفتے بعد میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ لڑکے والوں نے میرے ہاتھ پر 2 لاکھ رکھے اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے کپڑے خرید لوں۔ میں دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اللہ نے میری سن لی اور مجھ پر کرم کر دیا۔ اس دن مجھے اپنے ماں باپ بہت زیادہ یاد آئے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے اتنے بڑے خاندان میں شادی ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج میرے اپنے والدین ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ چچی نے جب اتنے پیسے دیکھے تو بڑی خوش ہوئیں۔ جب وہ مجھے شاپنگ کے لیے لے گئیں تو ان کی کوشش تھی کہ وہ مجھ کو سستے کپڑے خرید کر دیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ باقی پیسے مجھ سے لے لیے۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن میں اس بات سے خوش تھی کہ اب میں نے تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ میں نے یہ بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ جس دن میری شادی کا دن تھا میں بہت خوش تھی۔ میرے چچا نے بھی اپنے استاد سے زیادہ کچھ کھانے کا بندوبست کیا۔ میرے سسرال سے صرف 5-6 لوگ آئے تھے، ایک میرا شوہر اور ایک ان کے والدین اور اس کی بہنیں۔ مجھے حیرت تھی، لیکن میں یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شاید انہیں چچا کے گھر کے حالات کا پتہ تھا، اس لیے وہ تھوڑے لوگ ہی لے کر آئے۔ جب میرا نکاح ہوا اور میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اپنے دولہے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت دراز کا شخص تھا۔ مجھے تو اپنے نصیبوں پر رشک ہو رہا تھا۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کر رہی تھی، یا اللہ تو نے اتنا خوبصورت شخص میرے جیسی عورت کو دے دیا۔ پھر میں نے رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرا شوہر سنان ابراہیم میرے گھر میں داخل ہوا تو مجھے اس کو دیکھ کر شرم آ گئی۔ میرے دل میں آیا کہ اب میرا شوہر مجھے منہ دکھائی میں کچھ دے گا اور مجھ سے اپنے مستقبل کی باتیں کرے گا، لیکن یہ صرف میرا خیال ہی رہا۔ اور سنان ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی، یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سنان ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری اس کے ساتھ لو میرج ہے، اور میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی اور میں نے تم سے شادی کر لی، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ مجھ سے تو یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ تو رحیم ہے، میں تیری گناہ گار بندی ہوں، یا اللہ میرے پر رحم کر دے۔
اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جس گھر میں میں رہتی تھی اسی گھر میں میرے علاوہ سنان ابراہیم کی پہلی بیوی اور اس کی ماں بھی رہتی تھی۔ سنان ابراہیم کی بیوی پڑھی لکھی، ماڈرن اور بہت خوبصورت عورت تھی۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور نوکرانی مجھے کھانا دے جاتی تھی، مجھے ضرورت کی چیزیں بھی بازار لے جاتی۔ سنان ابراہیم میرے کمرے میں دوسرے یا تیسرے دن آتے اور مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، کمرے میں رہ کر تنگ ہو جاتی۔ ایک دن ویسے ہی اٹھ کر لان میں گئی تو بیٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی کہ سنان ابراہیم کی پہلی بیوی وہاں آ گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں گھبرا گئی، ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سنان ابراہیم کی بیوی ارم ایک دم بولی، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ سنان نے تمہیں پہلے دن ہی بتایا تھا کہ ہمیں تمہیں کس لیے ادھر لے کر آئے ہیں۔ تم اپنی اوقات میں رہو اور اپنے کمرے کی حد تک ہی رہا کرو، آئندہ میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں۔ یہ میں اپنے آنسو چھپاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، کمرے میں آ کر خوب روئی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ میرے لیے اس دن کی میں رحم ڈال دے۔ شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے اور مجھے ابھی تک کوئی خوشخبری نہ ملی تھی۔ سنان ابراہیم بھی پریشان ہو گیا اور ایک دن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ راستے میں آتے بھی سنان ابراہیم نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کی، بلکہ وہ تو میری طرف صحیح طرح سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں گھر آ کے دکھی نہ ہوئی، بلکہ مجھے تو اچھا لگا۔ ابھی میرے گھر والوں اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں اس گھر میں رہ سکتی تھی، کیونکہ چچی کے گھر جا کر مجھے پتا تھا کہ چچی مجھے بات بات پر طنز کرتی اور میری زندگی پھر سے مشکلات میں ڈوب جاتی۔ یہاں تک کہ میں پہنچی ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں کمرے کی حد تک محدود ہو گئی۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو ناشتہ کر رہی تھی تو مجھے چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ کام والی نے آ کر مجھے دیکھا اور سنان ابراہیم کو بتایا۔ جب وہ مجھے اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ سنان ابراہیم بہت خوش ہوئے اور میرا خیال رکھنے لگا۔ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا اور اب وہ ایک مہربان شوہر کا روپ اختیار کر چکے تھے۔ ارم بھی میرا بہت خیال رکھتی۔ میں دل میں بہت خوش ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ تو ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اور مجھے سخت صحت مند اولاد دینا۔ جب میری چچی کو پتہ چلا تو باتوں میں سناتی رہی تھی کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح معذور ہی ہوگی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے صحت مند اولاد دینا، میرے اوپر رحم فرمانا۔ اب سنان ابراہیم مجھ سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا، اسی میں میں بہت خوش تھی۔ اب ارم بھی میرے کمرے میں آ جاتی اور کام والی کو ہدایت کرتی کہ میرا خیال رکھے، مجھے واک کے لیے باغ میں لے کے جایا جاتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ میں خوش تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے اس بچے کو پیدا کیا مجھے طلاق ہو جائے گی۔ ایک دن سنان ابراہیم میرے پاس آیا تو میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے طلاق نہ دے۔ میں اس گھر کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی اور کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گی، بلکہ وہ مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھ لے۔ سنان ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور حقارت سے کہا کہ تم بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی، تو صرف میری اولاد کے لیے آئی ہو، اور جس دن میری اولاد اس دنیا میں آ گئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں نے اپنی پہلی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں بہت دکھی ہوئی، مجھے اس بات کہ شاید وہ میرے بات مان لے، لیکن ایسا نہ ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شام کو میں باغ میں سیر کر رہی تھی کہ میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب میں جا کر اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ سنان ابراہیم کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور ارم بھی بہت خوش تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ اب میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، چچی مجھے جینے نہیں دیں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ چچی نے تو مجھے گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ میں بہت پریشان تھی۔ اچانک ہی سنان ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور خوشی سے میرا ماتھا چوم دیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اتنے پیار سے مجھے پیش آیا ہے۔ سنان ابراہیم مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی دولت مجھے یہ خوشی نہیں دے سکتی تھی جو تم نے مجھے دی ہے۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کی پہلی بیوی ارم مجھے کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی یہ خوشی وقتی رکھی۔ جب مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا اور گھر میں گئی تو میرے کمرے کی اس طرح سجایا گیا تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خوشی سے پاگل سی ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ارم جب میرے کمرے میں آئی اور میرے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا، میں بہت ڈر گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔
وہ میرے بیٹے کو لے لے گی اور مجھے گھر سے نکال دے گی۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ سنان ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ ارم نے کہا کہ آپ نے اس روم کو کیوں سجایا؟ آپ کو تو میرا کمرہ سجانا چاہیے تھا، کیونکہ اب اس بچے نے ہمارے کمرے میں جانا ہے۔ سنان نے میری طرف دیکھا اور چپ رہا، کمرے سے چلا گیا۔ ارم بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ ارم اس کی محبت ہے، سنان اس کی ہر بات مانے گا۔ میں کمرے میں بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ رہ بھی سکوں گی کہ نہیں۔ میری قسمت میں کیا ہوگا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میں ڈری سہمی اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ادھر ارم نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کے رویے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو سنان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ارم، ہمارا ایگریمنٹ تو یہی ہوا تھا، لیکن اب میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور میں اس کو طلاق دے کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ارم یہ سن کر حیران ہو گئی، حیرت سے سنان کا منہ تکنے لگی۔ سنان ابراہیم بھی پریشان تھے، لیکن وہ اس کشمکش میں تھے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ارم سے بھی وہ بہت محبت کرتے تھے۔ ارم اپنے کمرے میں چلی گئی اور سنان ابراہیم سوچتا رہا کہ وہ اب کیا کرے، مجھے طلاق تو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سنان مجھ سے کہے گا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کی بات نہیں ٹال سکتا اور اب تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سنان نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا، تم بے فکر رہو۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ارم میرے کمرے میں نہ آئی، لیکن سنان روز میرے کمرے میں آتے اور میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتے اور بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ ارم سنان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سنان مجھے گھر سے نکال دے اور بچے کو مجھے دے دے، لیکن سنان نے یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ اسی کشمکش میں سنان نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی اپنے بیٹے کی خوشی میں، اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس دعوت میں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت اچھی ڈریسنگ کرے، اور ارم سے بھی کہا، لیکن ارم اس میں شامل نہیں ہوئی۔ لیکن سنان نے اس کو بہت پیار سے منا لیا، اور ارم کو بھی پتہ تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو وہ سنان سے دور ہو جائے گی، اور اس کو پتہ تھا کہ اب میرے پاؤں مضبوط ہو چکے ہیں۔ اس تقریب میں شہر کی بڑی شخصیات آئی تھیں، مجھے لوگوں سے متعارف کروایا گیا۔ ارم کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ سنان مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اس نے مجھے کمپرومائز کر لیا، کیونکہ وہ خود تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اب سنان کی بات مان کر رہنا پڑے گا۔ اب سنان نے اسی تقریب میں احمد کو ارم کی جھولی میں ڈالا اور کہا کہ ماہی کے ساتھ تم بھی اس کی ماں ہو، تم دونوں اس کو مل کر پالو گی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سنان کی طرف شکردار نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ اب میں اپنے گھر مطمئن کھڑی ہوں، یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکالے گا۔ تقریب کے ختم ہونے کے بعد اپنے بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ سنان بھی میرا خیال رکھتے اور ارم بھی مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ ارم بچے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اب گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی اور ارم بھی مجھ سے گھر کے معاملات کے بارے میں رائے لیتی۔ سنان اب مطمئن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور اس نے کسی کا دل بھی نہیں دکھایا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو جائے گا اور ایک ماں کی بد دعا لگے گی۔ فطرتاً سنان ایک شریف آدمی تھا، اس لیے وہ کسی کو ناخوش نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، ہر طرح کی ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ بظاہر تو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کا شوہر ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے بچے کو اپنے سے زیادہ اٹیچ کرنا شروع کر دیا۔ احمد بھی اب ارم سے بہت مانوس تھا۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ ارم بچے کا بہت خیال رکھتی ہے۔ سنان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار اپنے پیسوں میں سے اپنے چچا کی بھی مدد کر دیتی تھی۔ اس بات کا ارم کو پتہ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سنان کو کہنا شروع کر دیا کہ ماہین اپنے آپ سے پوچھے بغیر چچا کو پیسے دیتی ہے، لیکن سنان اس بات کا نوٹس نہیں لیتے تھے۔ ایک دن ارم کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کسی طرح کوئی منصوبہ بنائے، میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں اور بچہ بھی یہاں پر چھوڑ جاؤں۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کا شوہر مجھے یہاں سے کبھی نہیں نکالے گا اور مجھے طلاق بھی نہیں دے گا۔ ارم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کی الماری میں 7 لاکھ روپے غائب ہیں۔ گھر میں سب ملازموں سے پوچھا گیا، لیکن سب نے کہا کہ انہیں کچھ نہیں پتہ۔ سب کی تلاشی لی گئی، پولیس کو بلایا گیا، لیکن کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ سنان بھی پریشان تھے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں، ان کے گھر سے کوئی چیز گم نہیں ہوئی، اب اتنی رقم کیسے گم ہو گئی۔
پولیس کو بھی کوئی سراغ نہ ملا کیونکہ ملازمہ ان کے بہت پرانے تھے اور سنان نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پکڑ کر لے جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد ارم پھر شور مچا کر کمرے سے اس کی انگوٹھی غائب ہے تو سنان بھی پریشان ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور اب کیسے ہو گیا کہ چیزیں غائب ہونے لگیں۔ پھر سارے ملازموں سے پوچھا گیا لیکن انگوٹھی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر ایک دن ارم نے سنان سے کہا کہ ماہین اپنے چچا کی مدد کرتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا کام ماہین ہی کر رہی ہے۔ سنان کو پھر بھی یقین آیا۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تو کبھی غربت میں بھی ایسا کام نہیں کیا، تو اب مجھے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن سنان اور ارم میرے کمرے میں بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک سنان کی دراز سے کچھ چیزیں لینے اس کی نظر ایک انگوٹھی پر پڑی جو ارم کی تھی۔ اس کو یہ انگوٹھی اس لیے یاد تھی کہ وہ انگوٹھی سنان نے ارم کی منہ دکھائی میں دی تھی اور ارم ہمیشہ پہن کر رکھتی تھی۔ سنان کو شک ہوا یہ ضرور میں نے ہی رکھا ہوگا کیونکہ گھر کی ہوں اس لیے ایسی حرکت کر رہی ہوں۔ وقت گزر رہا تھا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز کی گم ہونے کا شور مچا تو اب تو سنان کو بھی یقین ہو گیا کہ میں ہی ایسا کر رہی ہوں۔ اب وہ مجھ سے بد دل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن سنان آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ میں نوکرانی کے ساتھ بچے کی کچھ چیزیں مارکیٹ میں لینے گئی تو سنان کو فون کر کے گئی تھی۔ جب گھر آیا اس نے دیکھا کہ ارم میرے کمرے میں جا رہی ہے۔ وہ بھی کمرے میں گیا تو دیکھا ارم میری الماری میں کچھ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گیا اور ارم سے پوچھا کہ کیا کر رہی تھی؟ ارم نے کہا کہ وہ ویسے ہی آئی تھی احمد سے کچھ باتیں کر لوں اور اس کا دل بہل جائے، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ ارم کے جانے کے بعد جب سنان نے الماری کو دیکھا تو اس میں ارم کے سونے کے جھمکے تھے۔ اب وہ ارم کی سازش کو سمجھ گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا کام ارم کا ہے۔ سنان نے ارم کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے سارا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو میں ایسا نہیں سمجھتا تھا، میں تو اللہ سے خوف سے تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، میں کسی بچے سے اس کی ماں نہیں چھین سکتا، لیکن تم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ ارم کا سارا راز کھل چکا تھا۔ اس نے سنان سے معافی مانگی اور التجا کی کہ وہ مجھے کچھ نہ بتائے۔ سنان نے ایسا ہی کیا لیکن اس سے علیحدہ گھر دے دیا کیونکہ وہ ارم پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اب ارم اپنی اس حرکت پر بہت پریشان تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے صبر کا پھل دے دیا تھا۔